بڑی درشی اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی نشست میں ہے جنازہ لے کر چلنے کا بیان۔ پہلے کئی دنوں سے جو پہلے نشست چلا تھا باقی سب ہو گئے تھے۔ مسئلہ جنازہ کو کاندھا دینا عبادت ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ اٹھایا تھا، یعنی کہ جنازہ کو لے کر کے چلنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے جو ہے جنازہ اٹھایا ہے صحابہ کرام کا۔ سنت یہ ہے کہ یک بدیگر یک چاروں پاؤں کو کاندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں سرانے کو کاندھا دے، پھر دائیں پایتی کو، پھر بائیں سرانے کو، پھر بائیں پایتی کو، اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 قدم جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب یہاں جنازہ کے پیچھے پیچھے چلنے نہیں کہا ہے، بلکہ اس کا طریقہ بتایا۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ جب بھی کسی بھی جنازے کو کاندھا دو تو پہلے سیدھے ہاتھ یعنی کہ بائیں طرف کے سرہانے، یعنی کہ پہلے اگلے والے جو پاؤں ہوتا ہے تو اس کو پہلے کاندھا دو، کتنے 10 قدم گن کر کے 10 قدم، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنے کے بعد کوئی دوسرا پکڑ جائے تو پھر پیچھے آ جاؤ، پیچھے والے پر پھر 10 قدم چلو، 10 قدم ہونے کے بعد پھر ادھر سے گھوم کر کے آگے والے کے پھر یعنی کہ پھر آگے والے پہ 10 قدم، پھر پیچھے ہو جاؤ، یعنی کہ پیچھے سے آگے نہیں جانا ہے، کاندھا دیتے آگے سے پیچھے کی طرف آنا ہے، 10 قدم پھر اس کا، یہ 40 قدم پورا مکمل ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو 40 قدم جنازہ لے کر چلے تو اسے 40 قدم یعنی کہ 40 گناہ کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، یعنی کہ جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے وہ گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، 40 قدم چلنے سے 40 گناہ اس کی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو جنازہ کو چاروں پاؤں کو کاندھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حتمی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی کہ جو جنازے کو کاندھا دیتا ہے 40 قدم یہ سنت طریقہ پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 40 گناہ کو بھی مٹاتا ہے اور حتمی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ جنازہ لے چلنے میں 4 پائی کو ہاتھ سے پکڑ کر مونڈے پر رکھے، اسباب کی طرح گردن پر یا پیٹھ پر لادنا مکروہ ہے، یعنی کہ جو اس کا کاندھا جب دے تو اس کا بالکل کاندھے پر ہونا چاہیے۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں پیٹھ پر نہیں دینا چاہیے، کاندھے پر دینا چاہیے، ان کا برا وزن جو ہے نا کاندھے پر ہو، اور پھر مونڈے پر دیں، اسباب کی طرف نہ بیٹھے، پھر پیٹھ پر لادنا مکروہ ہے۔ جو چوپائے پر بھی جنازہ لے کر چلنا بھی مکروہ ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی وغیرہ پر جنازہ لے کر کے چلتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ چھوٹے بچے کو اگر ایک آدمی ہاتھ پر اٹھا لے تو کوئی حرج نہیں، اس طرح سے بھی ایک ہاتھ ایک بعد دیگر لیتا جائے، یعنی کہ چھوٹا بچہ جیسے کہ 2-4 مہینے کا ہو یا 1-2 مہینے کا ہو یا 1-2 دن کا ہو، اب اس کے لیے 4 پائی کا انتظام نہیں کرتے لوگ، تو اس کو یعنی کہ گود میں اٹھا سکتا ہے آرام سے، تو وہ 40 قدم لے کر کے دوسرے آدمی بدل کر کے اس کو بھی لے آ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی پورے گہوارے کی ضرورت نہیں۔ جنازہ معتدل تیزی سے لے جائے مگر نہ اس طرح کہ میت کو جھٹکا لگے، یعنی کہ جب جنازہ لے کر کے چلے تیزی نہ کرے، یعنی کہ تیزی اس لیے نہ کرنے سے منع کہ تاکہ میت ہلے ڈلے نہیں، جھٹکا نہ لگے اس کو، یعنی کہ آرام سے لے کر کے چلے۔ اور پھر ساتھ لے جانے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازہ کے پیچھے چلے، یعنی کہ جو جنازہ جب چلے تو جتنے بھی آدمی ہو سب جنازہ کے پیچھے ہو، جنازہ کے آگے کوئی نہ چلے، دائیں بائیں نہ چلے، اور اگر کوئی آگے چلے تو اسے چاہیے کہ اتنی دور رہے کہ ساتھیوں میں نہ گنا جائے، یعنی کہ جو آگے چلا گیا تو وہ اتنا دور ہو جائے تو اس جماعت میں ان کا شامل نہ کیا جائے، بلکہ وہ اتنا دور آگے ہو جائے۔ سب کے آگے ہو تو مکروہ ہے، اور جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ ہے، اور آگے ہو تو نماز جنازہ سے دور ہو جائے، یعنی کہ جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ اگر سواری کے ساتھ چلنا ہو تو پھر آگے ہو جائے یا پھر پیچھے پھر چلے، جنازہ سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔
جنازہ لے کر چلنے میں سرہانے آگے ہونا چاہیے اور اس کے پائنتی پیچھے ہونا چاہیے۔ جنازے کے ساتھ آگ لے جانا منع ہے، یعنی کہ جنازے کے ساتھ، اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں وہ اس میں لوبان وغیرہ جو سلگا کر کے لے کے جاتے ہیں، کچھ چراغ وغیرہ میں رکھ کر کے تاکہ خوشبو کے لیے، بلکہ جنازہ کے ساتھ آگ لے کر کے چلنا ہی منع ہے، آگ لے کر کے چلنا منع۔ ایک بات اور خلاصہ کر دوں، اب دوسرے دن تیسرے دن جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے قبرستان میں جا کر کے وہاں لوبان وغیرہ جلاتے ہیں، یہاں دیکھا ہوں میں، اور اگربتی وغیرہ بھی جلاتے ہیں۔ جلانا منع نہیں ہے، جلانا جائز ہے، اچھی بات ہے خوشبو کے لیے، لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں بالکل میت کے جیسے یہ قبر ہے تو بالکل یہاں جلانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ یہاں پہ نہیں جلانا چاہیے۔ یا قبرستان میں ایک دو جگہ ایسے بنا دیا جائے کہ جہاں صرف اگربتی لگایا جائے، نہ کہ سرانے کی طرف ایک ایک دو دو تین تین جلانا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسی جگہ بنا دیا جائے کہ وہاں سب لوگ جائیں اپنا اگربتی وہاں لے کر کے سلگا دیں، یہ ہونا چاہیے، نہ کہ سرانے کی طرف ہو، نہ موم بتی، نہ لوبان وغیرہ۔ خوشبو کے لیے آپ جیسے کوئی درخت ہے، کوئی ایسے ٹیلا بنا دیا ہے جیسے اینٹ وغیرہ کا بڑھیا سا اونچا کر کے، اور چاروں طرف سے گھیر دیا ہے، کوئی مٹی تھوڑا اس میں رکھ دیا تاکہ اس میں آرام سے لگ جائے، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے کیا ہے کہ میت کو تکلیف پہنچتی ہے، میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ جیسے قبرستان میں جاتے ہیں تو چپل پہن کے چلے جاتے، چپل کا تو میں تو بتا دیا تھا، لیکن قبرستان میں جاؤ تو قبر میں بچ بچ کر چلنا چاہیے، کسی بھی قبر پر چلنا نہیں چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر کسی قبر پر چلتا ہے تو اس میت کو تکلیف پہنچتی ہے، اس میت کو تکلیف پہنچتی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر میرے امت کو کسی کو اگر پتہ چل جائے کہ قبرستان میں چپل پہن کر، چپل جوتا پہن کر چلنے میں کتنا بڑا عذاب ہے، تو میری امت جو ہے آگ کے انگارے پر چلنا پسند کرے گا، لیکن قبرستان میں چپل پہن کے چلنا پسند نہیں کرے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کی آبا و اجداد، کسی کے والد، کسی کا دادا کہ قبر ایسی جگہ پہ ہے، بیچ قبرستان پر ہے، اب وہ راستہ نہیں ہے جانے کے لیے، اگر وہ قبرستان سے جا رہا ہے تو قبر پر اس کا پیر پڑے گا، بچ نہیں سکتا، اتنے قبر ہو گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قبر تک بھی نہ جائے، قبر تک بھی نہ جائیں، دروازے کے اندر پہنچنے کے بعد وہیں سے وہ کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھے، فاتحہ وہیں سے ہو جائے گی، ان کو وہیں سے ثواب پہنچ جائے گا۔ ضروری نہیں کہ قبر پر ہی جا کر کے فاتحہ دیں گے تو ہمارے آبا و اجداد تک فاتحہ پہنچے گا۔ اسی طرح سے بھائی فاتحہ ہے، قرآن شریف ہے، جو بھی آپ پڑھنا ہے کہیں سے بھی پڑھ کے دیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ کہیں دوسرے شہر کا رہنے والا ہے اور دوسرے شہر میں رہتا ہے، اب ان کے بھائی دوسرے شہر میں کام کرنے والا، جیسے میں اپنے مثال دوں، بھائی میرا اصلی آبائی وطن تو دوسری جگہ ہے، میرا آبا و اجداد اس قبرستان میں، اس قبرستان میں میرا تو کوئی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اگر کسی بھی قبرستان پر جاتا ہے وہ اپنے آبا و اجداد کو تصور کرے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے نام سے اصالہ ثواب کر رہا ہوں، ان کے نام سے فاتحہ پڑھا ہوں۔ قبرستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر کے فاتحہ خوانی کرے، ان کے حق میں دعا کرے اور تمام قبرستان والوں کے لیے دعا کرے۔ اب یہاں دعا میں ہم لوگ مانتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس میں جو صیغہ ربنا کا جتنی بھی صیغہ ہے نا، یہ سب جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد یعنی کہ جمع اور واحد بولتے ہیں نا، واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے، جمع میں تو سب ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، ربنا میں یعنی کہ کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات۔ اب یہاں تک حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کے لیے یہاں پہ بات آئے گئی ہے، قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، اللہ جتنے بھی بندہ کو پیدا کرے گا سب کے حق میں دعا ہو جاتی ہے، ربنا آتینا فی دنیا۔ پھر دوسری اردو میں جیسے دعا مانگتے ہیں، بولا کل مومن، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات، یہ لفظ کہتے ہیں نا۔ اب دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اب یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں، تو جتنے بھی آتے ہیں تو سب کل مومن کل مومنات کی گنتی آ جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم ایک کو پہنچاتے یا دو کو پہنچاتے، یا کل ہو گیا تو جتنے بھی آئے ہیں اور جتنے آئیں گے سب کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ فاتحہ خوانی کا طریقہ ہے اور جنازے کو لے کے چلنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور قبرستان جب بھی جاؤ، قبرستان میں چپل جوتے اتار کر کے جاؤ۔ قبرستان میں بھائی تھوڑی سی ہمیں چوٹ لگ جائے گی، کیا وہ صحیح ہو جائے گا، لیکن عذاب جتنا پڑے گا نا
اس کا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ جب حضور علیہ السلام نے اس بات کے لیے ذکر کیا ہے تو ہم ان سارے باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا ہمارے اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ یا مولا تبارک تعالیٰ ہمارے تمام اگلا پچھلا گناہوں کو مولا معاف عطا فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مولا معاف عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے شد کے دفیع سے مولا ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو حضور علیہ السلام سے محبت عطا فرما۔ یا مولا تمام بزرگان دین کی محبت ہم سب کے دلوں میں مولا محفوظ عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے شد کے دفیع سے مولا ہم سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ مولا قبول و مقبول عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا